دلیل نہیں مانگنی، کبھی بھی نہیں مانگنی. رب رسول، اب دیکھیں نا، اتنی سی عقل ہے ہماری، اتنی سی، جبھی میں نے بہت زیادہ بتا دی، اتنی سی عقل ہے. اتنی سی عقل کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ رب رسول اس عقل میں آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تیری عقل اتنی سی ہے، رب رسول کی وحدہ لا شریک کی ذات بہت بڑی ہے، تیری عقل میں آ سکتی ہی نہیں. جو صرف بحث مباحثے میں چلے گئے. سورہ مدثر ہے، اس میں رب کریم فرماتا ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وہ لوگ جو صرف بحث مباحثے میں پڑے رہے، وہ لوگ جنہوں نے صرف چیم گوئیاں کیاں، جنہوں نے صرف باتیں کی، رب ان کا بھی حساب لے گا. یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بس کریں، بحثیں بہت ہو گئیں، عمل کب کرنا ہے ہم نے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، فجر کی جو جماعت ہوتی ہے آپ اسی سے حساب لگا لیں ہمارا عمل کتنا ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دو. ہمارا تاجر بندہ اب بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں تھوڑی تھوڑی سارا سال دیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا جیسے باتیں بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، شوق نہیں، ذوق نہیں. میں ایک ابھی سوال آیا تھا پرچی پہ، وہ کہتے جی میں سارا سال تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیندہ رہنا وا، تو کیا میرے پہ اب زکوٰۃ لگتی ہے؟ تو میں نے ان سے یہ دلیل کے طور پر کہا کہ کسی سے آپ نے 5,000 روپیہ لینا ہو تو وہ کہ جی روز 10 روپیہ لے لو، تو لے لیتے ہو. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کسی سے 5,000 آپ نے لینا ہے اور وہ بندہ کہ جی روز اب 10 روپیہ لے کر لو، تو آپ لے لیتے ہو. کیا آپ نے بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے؟ اور پھر بہانے ڈھونڈیں گے کہ وہ پھر قرضے بھی تو ہیں نا، پھر بہن بھی مانگے گی زکوٰۃ، تو پھر وہ میں نے سونا تولا ہے تو وہ تو ابھی پورا ہی نہیں اترتا. یعنی دینے کا مزاج ہی نہیں، دینے کا مزاج ہی نہیں. ہمارا جو زمانہ ہے نا جی، یہ بحث والا زمانہ ہے. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں ٹائم لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بیان رکھوانا ہے. میں نے 35 مولویوں کو سنا ہے، میں نے 35 مولویوں کو سنا، اتنی میں نے محفلوں میں سنا ہے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ان نے کہا جی بس ایک دو پڑھ لا بجی جی پڑھ چھڑ دی. میں نے ایک دو باتیں اور پوچھی تو جواب نفی میں آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا را اب آپ نے کسی مولوی کا نام نہیں لینا، لوگ یہ سمجھیں گے یہ تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں تو کسی کا اس کا دل ہی نہیں بدلا. ایسے تو بزرگوں کے کردار پہ لوگ شک کریں گے کہ ہم نے 35 مولویوں کو سنا ہے جناب تو اور ہمارا دل نہیں بدلا، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. جب جس سوسائٹی میں، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں 2.5% زکوٰۃ پر لوگ بحثیں کریں نا، حضرت عمر آدھا مال لے تھے. کوئی نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ہم 2.5% کو روتے ہیں کہ کہاں سے نکالیں گے، کیسے نکالیں گے اور کیا معاملات ہوں گے. 2.5% پہ جب رٹا ہو نا، 2.5% پر، پھر نمازوں میں سکون نہیں آتا. پھر معاذ اللہ آپ درود و سلام کی محفل بھی سجائیں تو دل بے چین ہی رہتا ہے. کیونکہ وہ سونا، یہ جو محفل ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ وہ دکھاوے کے لیے نظر ہو جاتی ہیں کہ فلاں مسجد میں جی بڑا جمع غفیر ہویا سی، بڑا وڈا مولوی آیا سی تو اسی اس تو وڈا مولانا جی. تو ان چکروں سے آپ نکلیں. ہم باتیں تو سنتے رہتے ہیں، عمل کب کر رہے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی سنا. ایک بات ہوتی ہے، یہ میرے موضوع میں تو نہیں ہے لیکن ویسے ذرا دل کی باتیں آپ سے چھیڑ بیٹھا ہوں. بات ہوتی ہے، حضور نے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو مجھ پر ایک درود پڑے گا اللہ اس پر تھوڑے تھوڑے بول دیجیے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ہم سن لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اس پر عمل کب کرنا ہے ہم نے؟ اس پر عمل کب کرنا ہے؟ کبھی تو وہ مصلی روئے نہ ہمیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ یہاں پہ، حضور پر درود پڑھ، اللہ کی تسبیح کر. نہ بندے بیٹھ تو صحیح نہ یہاں پہ. حضرت ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس دور میں میں رہتا ہوں، جس دور میں ہم تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت مبارکہ میں لکھا ہے کہ اس دور میں لوگ زکوٰۃ اتنے ذوق شوق سے دیتے تھے کہ اس زمانے میں زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا ان کو. لوگ ساری زکوٰۃ ایک ہی بندے کو دے دیتے کہ چل تو اپنا تو کام چلا نا. ہم نے زکوٰۃ سمجھا کہ شاید بوجھ ہے ہم پہ، اس کی ہم نے حکمت سمجھی نہیں. یہ زکوٰۃ کیوں دی گئی؟ ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام، بلکہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام کو ان کا متفقہ یہ جملہ ہے اور بڑا حسین جملہ ہے. کاش اتر جائے میری بات آپ کے دل میں. چلیں آمین تو کہہ دیں. ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یوں ٹوٹوں میں کر کے 10 اس کو دے دیے، 100 اس کو دے دیا، 1000 اس کو دے دیا. یہ بیکاری نہ بنائے ہیں مسلمانوں کو. یہ زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جاتی ہے. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو بھی دو ساری کر کے دے دو. اب دیکھیں نا 2.5 لاکھ اگر کسی کو مل گیا ہے،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی دی ہے اور اس پہ آپ نے 2.5 لاکھ کسی کو دے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا کاروبار کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی دکان بنا کے اپنا کاروبار شروع کر لے. یہ ایک حسن ہے. یہ زکوٰۃ کا جو حسن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا، یہ طریقہ مبارکہ، اس کا حسن یہی تھا کہ یوں ٹوٹوں میں نہ دیں، صدقہ خیرات یوں ٹوٹوں میں لوگوں کی عزت نفس ذلیل کر کے ان کو نہ دیں. ان کا بھی دل ہے، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. میرا وقت تھوڑا رہ گیا، میں